حوالہ مسند امام احمد بن حنبل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 158۔ اس حدیث کو امام دارمی نے سنن میں روایت کیا، امام طبرانی نے روایت کیا اسناد جید کے ساتھ، امام نسائی نے روایت کیا، سارے راوی اس کے ثقہ ہیں، اور امام نے کہا، امام حیثمی نے کہا رجالہ رجال الصحیح، اس کے سارے راوی صحیح ہیں۔ اب حدیث سنیے، انصاری گھرانے کا ایک اونٹ پاگل ہو گیا۔ جب اونٹ پاگل ہوا تو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گئے کہ یا رسول اللہ، اونٹ پاگل ہو گیا ہے، یہ ہلکے کتے کی طرح کاٹ رہا ہے۔ تو جب اچھا یہاں پر ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اونٹ پاگل ہو گیا اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گئے، وہ ڈاکٹر اور طبیب کے پاس نہیں گئے۔ یہاں آج کسی کا جانور بیمار ہو جائے اور ہمارے ڈاکٹر محترم حکیم محمد احمد صاحب کے پاس آ جائیں کہ ہمارا جانور بیمار ہو گیا ہے، اس کے لیے دوائی دو، یہ پاگل ہو گیا ہے، تو انہوں نے کیا کہنا ہے؟ جانور تو پاگل ہوا ہی ہے، ساتھ تو بھی پاگل ہو گیا ہے، کہ میں انسانوں کا ڈاکٹر ہوں، ڈنگروں کا ڈاکٹر نہیں ہوں، جا کسی ڈنگر کے ڈاکٹر کے پاس، اس سے دوائی لے۔ لیکن میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں صحابہ کرام یہ شکایت لے کر آئے کہ یا رسول اللہ، ہمارا اونٹ پاگل ہو گیا ہے، اور وہ جانتے تھے کہ ہمیں جو بھی مشکل پیش آ جائے وہ در مصطفیٰ سے ہی حل ہوتی ہے۔ اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ، ہمارا اونٹ پاگل ہو گیا ہے۔ حضور نے فرمایا چلو مجھے لے چلو۔ جب لے گئے، جب پاس کھڑا کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھنے لگے۔ جب آگے بڑھنے لگے تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، انہو قد صار کالکلب وانا نخاف علیک صولتہ، یا رسول اللہ یہ بولے کتے کی طرح ہلکا ہو گیا ہے، آپ آگے نہ بڑھیے، یہ کاٹ لیتا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ نے کیا جواب دیا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا لیس علی منہ بأس، چھوڑ دو، یہ مجھے کچھ نہیں کہے گا، چھوڑ دو، مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ اچھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جانور پاگل بھی ہو جائے تو میرے مصطفیٰ کی شان سے بے خبر نہیں رہتا۔ ارے وہ جانور پاگل جانور ہو کے میرے مصطفیٰ کی شان کو نہیں بھولا۔ ارے نداں، تو عقل مند انسان ہو کر میرے مصطفیٰ کا مقام سمجھ نہ پایا۔ ارے تجھ سے تو اس دور کے جانور اچھے تھے۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ با آواز بلند آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ علی جناب دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین۔ معزز و مکرم و محتشم استاذ المکرم حضرت علامہ مولانا سلیم حیدر نوری صاحب و دیگر
عزیز و اقارب و جملہ معززین سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ہم اس بزم میلاد میں شریک ہیں جو محض لوگوں کا ایک اجتماع نہیں، یہ کوئی ایک دنیاوی رسم نہیں، بلکہ یہ عشق مصطفیٰ کے اس چراغ کی تجدید ہے جسے آج سے 54 سال قبل میرے دادا جان نے شعلہ محبت سے روشن کیا، اور وہ چراغ زمانے کی گرد و غبار، شدید رکاوٹوں کے باوجود نصف صدی سے زائد عرصہ گزر جانے کے بعد اسی تسلسل کے ساتھ وہ چراغ آج بھی پورے وقار اور پوری آب و تاب کے ساتھ روشن ہے اور ہمارے دلوں کو نور رسالت سے منور کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ میرے دادا جان کی عمر دراز فرمائے، عمر خضری عطا فرمائے، اور بزم میلاد کا یہ سلسلہ نسل در نسل تا قیامت آباد رہے۔ مجھ سے پہلے میرے شفیق استاد محترم آپ کے سامنے خطاب فرما رہے تھے، اور آج ہم اگر اس منبر رسول پر بیٹھنے کے قابل ہوئے ہیں تو یہ ان کی نظر شفقت اور نظر عنایت کا صدقہ ہے، ان کی دعاؤں کا صدقہ ہے، والدین کی دعاؤں کا صدقہ ہے، اور حضور سیدی فقیہ اعظم کا فیضان ہے۔ میرے دادا جان نے جو میرے ذمہ موضوع لگایا تھا اور حکم دیا تھا کہ بیٹا اس دفعہ آپ نے محبت رسول پہ بات کرنی ہے، تو محبت چونکہ ادب کا بھی تقاضا کرتی ہے، تو میں نے محبت کے ساتھ ادب کا پہلو بھی شامل کرتے ہوئے ان کے حکم کے مطابق جو میں نے موضوع تیار کیا اس کا عنوان ہے کہ محبت اور ادب ایمان کی بنیاد ہے۔ ایک مثال کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں کہ آج اگر ہم کوئی پودا اگائیں، اس کے لیے بیج کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ بیج جب ہم بوتے ہیں زمین میں تو وہ خاص قسم کا ویدر مانگتا ہے، خاص قسم کا موسم اس کو درکار ہوتا ہے، اور ایک خاص قسم کی زمین مانگتا ہے۔ مثال کے طور پر امرود کا پودا ہے، تو یہ ہمارے گرمیوں کے علاقے میں ادھر نشو و نما پاتے ہیں۔ آم کا درخت ہے تو یہ گرم علاقے اور ہمارے پنجاب میں اگائے جاتے ہیں، اور اسی طرح آڑو اور خوبانی کا جو درخت ہے وہ ٹھنڈے علاقوں میں نشو و نما پاتا ہے، تو وہ پہاڑی علاقوں میں اگائے جاتے ہیں۔ الغرض بتانا یہ مقصود ہے کہ ہر پودے کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، اس کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں، تو ہر پودا ایک خاص قسم کی زمین مانگتا ہے اور ایک خاص قسم کا ویدر مانگتا ہے۔ اگر اس کو اس کے موافق وہ سوئل نہ دی جائے، اس کے موافق ویدر نہ دیا جائے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ پودا جل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے۔ اسی طرح ایمان کا پودا بھی خاص قسم کی زمین مانگتا ہے، خاص قسم کی آب و ہوا مانگتا ہے۔ اگر ایمان کے پودے کو وہ زمین اور آب و ہوا نہ ملے تو ایمان کا پودا بھی جل جائے گا، سڑ جائے گا، جل جائے گا۔ اور صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کرنے کے بعد اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت و کردار کو سمجھنے کے بعد دو چیزیں سامنے آتی ہیں جس سے ایمان کا پودا نشو و نما پاتا ہے۔ ایک ہے محبت مصطفیٰ اور ایک ہے ادب مصطفیٰ۔
جس طرح دیگر پودوں کو اس کے موافق زمین اور آب و ہوا نہ دی جائے تو وہ پودا جل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، اسی طرح اگر ایمان کے پودے کو محبت کی زمین اور ادب کی آب و ہوا نہ دی جائے تو تصدیق و اقرار کے باوجود ایمان کا پودا بھی جل جائے گا، مر جائے گا، سڑ جائے گا۔ ایک طرف ہے محبت اور ادب اور ایک طرف ہے علم اور عمل، تو ترجیح محبت اور ادب کو ہوگی۔ ایک طرف محض محبت اور ادب ہے، ایک طرف محض علم اور عمل ہے، تو ایمان کی بنیاد محض علم اور عمل پر نہیں ہوتی بلکہ محبت اور ادب پر ہوتی۔ ایمان کی بنیاد اگر علم اور عمل پر ہوتی تو کبھی میرے مصطفیٰ کو عرب کی زمین میں نہ بھیجا جاتا۔ وہاں تو سارے ان پڑھ تھے، نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے، بلکہ میرے مصطفیٰ کو ملک روم میں بھیجا جاتا، یونان میں بھیجا جاتا، جہاں علم بھی تھا، طب بھی تھا، فلسفہ بھی تھا، مناظرہ بھی تھا، سارے علوم تھے، لیکن میرے مصطفیٰ کی بعثت وہاں نہیں ہوئی۔ بعث اللہ فی الامیین رسولا، ان پڑھوں میں نبی بھیجا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایمان کی بنیاد علم پر نہیں محبت اور ادب پر ہوتی۔ اگر ایمان کی بنیاد علم پر ہوتی تو میرے مصطفیٰ کو عرب کے ان پڑھوں میں نہ بھیجا جاتا۔ علم فرشتوں کے پاس بھی تھا، علم شیطان کے پاس بھی تھا۔ جب حکم ہوا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے آدم کو سجدہ کرو، اب علم فرشتوں کے پاس بھی تھا، علم شیطان کے پاس بھی تھا، لیکن فرشتوں نے فیصلہ ادب سے کیا اور جھک گئے، حکم کی فرما برداری کی تو مقربین ہو گئے۔ جب شیطان نے یہ فرمان سنا تو شیطان کے اندر ادب نہیں تھا، ادب سے خالی تھا، اس کا علم بول اٹھا، لم اکن لاسجد لبشر، کہ میں اس بشر کو سجدہ کیوں کروں؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے آتی ہے، اور میرا علم یہ تقاضا کرتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو میں بہتر ہو کر کم تر کو سجدہ کیوں کروں؟ تو شیطان نے اپنے علم کے مطابق فیصلہ کیا اور ادب سے خالی تھا اور وہ لعین ہو گیا۔ فرشتوں نے فیصلہ ادب سے کیا، وہ مقربین ہو گئے۔ اور ایک تفسیری نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کے اندر دو طرح کے خطاب آئے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مخاطب کیا، کا ایڈریس کیا، یا ایھا الناس کہہ کے لوگوں کو خطاب کیا، اور کبھی یا ایھا الذین آمنو کہہ کے لوگوں کو خطاب کیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو خطاب کرنا چاہا، ساری انسانیت کو مخاطب کیا، تو یا ایھا الناس کا لفظ استعمال کیا۔ اس کے اندر مسلمان بھی آ گئے، کافر بھی آ گئے، یہود و نصارہ، کفار و مشرکین سب داخل ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس کہہ کے لوگوں سے بات کی۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے محض ایمان والوں کو مخاطب کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کے بات کی۔ اور پورے قرآن کے اندر الحمد سے لے کے والناس تک میری تحقیق ناقص تحقیق کے مطابق 20 آیات مجھے ایسی ملی ہیں جو یا ایھا الناس سے شروع ہوتی ہیں، اور اس کے اندر مخاطب مسلمانوں، کافروں، مشرکوں، یہود اور نصارہ سب کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اور 20 آیات ملی ہیں جو یا ایھا الناس سے شروع ہوتی ہیں، اور ان 20 آیات میں سے 10 آیتیں مکی صورتوں میں آئی ہیں
اور 10 آیتیں مدنی صورتوں میں آئی ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کرنا چاہا یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ، تو الحمد سے لے کے والناس تک میرے علم کے مطابق، میری تحقیق کے مطابق 88 آیات مجھے ملی ہیں جو یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ شروع ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ لوگوں کو مخاطب کیا۔ تو ان 88 آیات میں سے ایک آیت بھی مکہ میں نہیں اتری، ساری کی ساری مدینہ میں نازل ہوئی۔ اب تفسیری نقطہ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب یا ایھا الناس کہہ کے لوگوں کو خطاب کیا تو اب 20 آیات کو پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ انہی 20 آیات کے اندر جو مضامین ذکر کیے ان کا خلاصہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یا ایھا الناس کہہ کے مخاطب کیا تو موضوع اکثر اور بیشتر توحید رکھا، رد شرک رکھا، تقوی کا موضوع رکھا، دنیا کی حقیقت سمجھائی کہ وہ عارضی ہے، آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی، عمومی طور پر رسالت پر ایمان لانے کی بات کی، جزا و سزا کی بات کی، قرآن کی صداقت اور حقانیت کی بات کی، انسان کی تخلیق کی بات کی، انسان کی حقیقت کی بات کی، انسانی وحدت اور انسانی مساوات کی بات کی، اعمال کی جزا و سزا کی بات کی، قیامت کے دن حساب و کتاب کی بات کی، اور یہ ساری آیات کے مضامین کا نچوڑ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ موضوع چنا جو سب کے لیے مفید ثابت ہو سکے، ایمان والوں کے لیے بھی، کفار و مشرکین کے لیے بھی، سب اس کے اندر آ گئے۔ اور جب یا ایھا الناس کہہ کے ساری انسانیت کو خطاب کیا تو مشترکہ موضوع لیے، کامن انٹرسٹ جو موضوع تھے وہ لیے جو سب کے لیے مفید ثابت ہو سکیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کے ایمان والوں کو مخاطب کیا تو اللہ تعالیٰ نے دیگر مضامین بھی لیے، لیکن بطور خاص عشق رسول، ادب رسالت اور تعظیم محمد مصطفیٰ پر زیادہ زور دیا۔ ان میں سے چند آیات میں نے آپ کو پڑھ کر سنانی ہے، اور یہ ساری آیات میں لکھ کے لایا ہوں۔ چند آیات میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جو یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے سکھایا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 104، یا ایھا الذین آمنو لا تقولوا راعنا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، جب میرے مصطفیٰ کی مجلس میں بیٹھو، جب میرے مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھو اور میرا مصطفیٰ تم کو تعلیم دے رہا ہو، مسائل سکھا رہا ہو، اگر تمہیں کس مسئلے کی سمجھ نہ آئے تو یوں نہ کہا کرو کہ راعنا یا رسول اللہ دوبارہ دہرائیں، بلکہ یوں کہا کرو کہ وَقُولُوا انظُرْنَا کہ یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیں۔ اس کے اندر اللہ تعالی رسول اللہ کا ادب سکھا رہا ہے ایمان والوں کو، کافروں مشرکوں کو نہیں۔ یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ ایمان والوں کو خاص کر کے ان کو بتایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جب تمہیں کسی مسئلہ کی سمجھ نہ آئے تو میرے محبوب کو یوں نہ کہو کہ مجھے سمجھ نہیں آئی، بات کو دہرائیں، بلکہ یوں کہا کرو یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 208 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کہ اے ایمان والو ایمان میں داخل ہو جاؤ، ایمان میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اب ایمان والوں کو مخاطب کر رہا ہے
اور حکم بھی ایمان لانے کا دے رہا ہے۔ یہ تو ہمارے درسی کتب کے اندر تحصیل حاصل لازم آتا ہے کہ ایک شے پہلے سے موجود ہے اور پھر اس کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ تصدیق و اقرار کے ساتھ ایمان والوں نے ایمان کا بیج اپنے دلوں کے اندر بو لیا تھا، اب ان کو ضرورت تھی نشو و نما کی، اس لیے میرے مصطفیٰ کے ادب اختیار کرنے کا حکم دیا کہ ایمان کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، کہ میرے مصطفیٰ کے ساتھ محبت کرو، ادب اختیار کرو، تب تمہارا ایمان پورا ہوگا، سلامت ہوگا۔ اگلی آیت سنیے، سورہ احزاب آیت نمبر 53 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اے ایمان والو میرے مصطفیٰ کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو جایا کرو۔ ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناء، ہاں اگر تمہیں کھانے کی دعوت دی جائے حضور خود بلائیں تو پھر جایا کرو۔ ولیکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث، جب حضور بلائیں تو چلے جایا کرو، اور جب کھانا کھا لو تو میرے مصطفیٰ کو باتوں میں نہ لگایا کرو، زیادہ ٹائم ضائع نہ کیا کرو، جب کھانا کھا لو تو اٹھ جایا کرو، چلے جایا کرو۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی، اگر تم دیر تک بیٹھے رہو گے میرے مصطفیٰ کے آرام میں خلل آئے گا۔ فیستحیی منکم، تو میرے مصطفیٰ بڑے حیا والے ہیں، وہ تمہیں جانے کا نہیں کہیں گے کہ چلے جاؤ، کیونکہ میرے مصطفیٰ حیا والے ہیں، وہ تمہیں جانے کا نہیں کہیں گے۔ جب تم دیر تک بیٹھے رہو گے میرے مصطفیٰ کو تکلیف ہوگی، اور میرے مصطفیٰ کی تکلیف مجھے برداشت نہیں ہوگی، اس لیے میرا مصطفیٰ حیا والا ہے، وہ تمہیں جانے کا نہیں کہے گا، لیکن میں رب ہوں، مجھے کس بات کی حیا، میں کہتا ہوں چلے جایا کرو تاکہ میرے مصطفیٰ کے آرام میں خلل نہ آ جائے۔ اس آیت کے اندر دیکھو اللہ تبارک و تعالی کس قدر مصطفیٰ کا ادب سکھا رہا ہے ایمان والوں کو، اور یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرما رہا ہے۔ اگلی آیت سنیے، سورہ حجرات آیت نمبر 1، یا ایھا الذین آمنو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اے ایمان والو میرے مصطفیٰ کے عمل سے پہلے کوئی عمل نہ کیا کرو، میرے مصطفیٰ کے بیٹھنے سے پہلے نہ بیٹھا کرو، میرے مصطفیٰ جب بیٹھے ہوں تو ان کے کھڑے ہونے سے پہلے تم نہ کھڑے ہوا کرو، میرے مصطفیٰ جو بھی عمل کریں تم ان کی مطابقت کیا کرو۔ اسی طرح ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اسی سورت کی اگلی آیت کے اندر، یا ایھا الذین آمنو، دیکھو جتنی آیتیں آ رہی ہیں یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ شروع ہو رہی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو جب تم میرے مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھو تو اپنی آوازوں کو پست رکھا کرو، اپنی آوازیں میرے مصطفیٰ کی آوازوں سے بلند نہ کیا کرو، میرے مصطفیٰ کی آوازوں سے اپنی آوازیں پست رکھا کرو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو، آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اس طرح میرے مصطفیٰ کو مخاطب نہ کیا کرو۔ ان تحبط اعمالکم انتم لا تشعرون، کہیں یہ نہ ہو جائے کہ مصطفیٰ کی محفل میں تمہاری آواز میرے مصطفیٰ کی آواز سے اونچی ہو جائے اور بے ادبی کے طور پر، گستاخی کے طور پر تم میرے مصطفیٰ کی آواز سے اپنی آوازیں بلند کر دو اور تمہارے ساری زندگی کے اعمال ضائع ہو جائیں۔
اب دیکھیں، آپ کو ایک کمپیریزن کرانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف زندگی کے سارے اعمال رکھے، ساری عبادتیں، سارے روزے، ایک طرف میرے مصطفیٰ کا ادب رکھا۔ تو آپ فیصلہ کرو، ایک طرف زندگی کے سارے اعمال، مثال کے طور پر اس نے 20 حج کیے، اس نے 50 سال نمازیں پڑھی، 50 سال کے روزے رکھے، اس نے زکاتیں دیں، لیکن وہ سارے اعمال برباد ہو جائیں گے جب میرے مصطفیٰ کی مجلس میں بے ادبی اور گستاخی کے طور پر تم اپنی آواز اونچی کر دو گے تو ساری زندگی کے تمہارے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ ایک طرف ساری زندگی کے اعمال، ایک طرف میرے مصطفیٰ کا ادب۔ تو اللہ تبارک و تعالی میرے مصطفیٰ کے ادب کو کتنی اہمیت دے رہا ہے، میرے مصطفیٰ کا ادب سکھایا۔ اب میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ادب کے موضوع پر جتنی آیتیں نازل ہوئیں یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ، یہ ساری کی ساری مدینے میں ہی کیوں نازل ہوئیں، مکہ میں کیوں نہیں نازل ہوئی؟ میرا سوال ہے اس سے، اے ایمان کا تصور بدل دینے والے، اے ایمان کو عشق مصطفیٰ سے دور کچھ اور سمجھنے والے، اے ایمان کو محض علم، فکر، تھاٹ اور آئیڈیالوجی میں محصور کر دینے والے، محبت رسول کو شخصیت پرستی سمجھنے والے، میرا سوال ہے کہ ساری آیتیں جو نازل ہوئیں ادب مصطفیٰ پر، یہ یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ ایمان والوں کو مخاطب کر کے مدینے میں ہی کیوں نازل ہوئیں، مکہ میں کیوں نہیں نازل ہوئیں؟ اس لیے کہ مکہ میں اپنے بھی تھے، وہاں پرائے بھی تھے، وہاں کفار بھی تھے، مشرکین بھی تھے، یہود و نصارہ سب تھے۔ تو جب ان کو خطاب کیا تو مشترکہ موضوع لیا، ان کو جب خطاب کیا تو موضوع اکثر اور بیشتر توحید رکھا، رد شرک رکھا، عمومی طور پر رسالت پر ایمان لانے کی بات کی۔ لیکن جب ایمان والوں کو مخاطب کیا تو یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ اب یا ایھا الناس والوں کا سیشن ختم ہو گیا، یا ایھا الذین آمنو خاص لوگوں کا سیشن شروع ہو گیا، خاص لوگوں کا سیشن شروع ہو گیا۔ اور خاص لوگوں کو جب میرا مصطفیٰ، جب اللہ تبارک و تعالی بات کرتا ہے تو یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ جب بات کی تو میرے مصطفیٰ کا ادب سکھایا، محبت سکھائی، اور میرے مصطفیٰ کا عشق سکھایا، اور بتا دیا اے ایمان والو، جو پودا تم نے ایمان کا اپنے دلوں میں بویا ہے، اگر اس کو اگانا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کا ادب اختیار کرو، میرے مصطفیٰ کی محبت اختیار کرو۔ جب یا ایھا الناس کہہ کے بات کی تو مشترکہ موضوع لیے، جب یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ بات کی تو میرے مصطفیٰ باقی مضامین بھی ذکر کیے، لیکن بطور خاص ادب مصطفیٰ پر، محبت مصطفیٰ پر زور دیا، اور آنے والی تا قیامت امت کو یہ بتا دیا اے ایمان والو، اگر تمہارے سامنے کوئی خطیب، کوئی مقرر، کوئی عالم، کوئی جناب مذہبی سکالر آپ کے سامنے خطاب کرے اور سامنے ایمان والے بیٹھے ہوں، ایمان والوں کے ساتھ جب خطاب کر رہا ہو میرا مصطفیٰ، جب ایمان والوں کے ساتھ کوئی عالم، مبلغ تبلیغ کر رہا ہو تو دیکھو وہ بات توحید اور شرک کی کر رہا ہے یا ادب اور میرے محمد کے مصطفیٰ کے ادب اور محبت کی بات کر رہا ہے۔ اگر وہ بات توحید
اور شرک کی محض ایک پاسنگ ریفرنس کے لیے کرے اور سارا زور ایمان والوں کو محبت اور ادب مصطفیٰ پر دے تو سمجھ لو یہ قرآن کی تبلیغ کے مطابق تبلیغ کر رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے جو تبلیغ کا راستہ امت کو دیا اسی کے مطابق تبلیغ کر رہا ہے۔ اگر کوئی ملا، اگر کوئی میرے مصطفیٰ کو اپنے جیسا بشر سمجھنے والا ایمان والوں کے ساتھ جب تبلیغ کرے تو پاسنگ ریفرنس کے لیے میرے مصطفیٰ کے محبت اور ادب کا نام لے، لیکن سارا زور توحید پر لگائے، رد شرک پر لگائے، تو سمجھ لو یہ خدا کے راستے سے ہٹا ہوا بندہ ہے، یہ خدا کے راستے سے ہٹا ہوا بندہ ہے۔ یہ تبلیغ اسلوب قرآن کی تبلیغ کے مطابق تبلیغ نہیں کر رہا ہے، بلکہ یہ یا ایھا الناس کا کوئی نمائندہ ہے، یا ایھا الذین آمنو کا نمائندہ ہوتا تو میرے مصطفیٰ کے والضحیٰ کے چہرے کی بات کرتا، میرے مصطفیٰ کے واللیل کے زلف کی بات کرتا، میرے مصطفیٰ کے معجزات کی بات کرتا، میرے مصطفیٰ کے میلاد کی بات کرتا، میرے مصطفیٰ کے حسن و جمال کی بات کرتا، میرے مصطفیٰ کے ادب کی بات کرتا، میرے مصطفیٰ کی محبت کی بات کرتا۔ ارے لوگو، یہ دین نہ تمہارا بنایا ہوا ہے نہ ہمارا بنایا ہوا ہے، بلکہ یہ مصطفیٰ نے دیا ہے، صحابہ کرام نے لیا ہے۔ آئیے صحابہ کرام کی زندگی کا نمائنہ مشاہدہ مطالعہ کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کس قدر میرے مصطفیٰ کا ادب اختیار کیا اور کس قدر ادب میں اپنی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے۔ حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک انصاری گھرانے کا، اب میں عربی عبارت نہیں پڑھتا کیونکہ ٹائم بہت قلیل ہے، حوالہ ہے مسند امام احمد بن حنبل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 158۔ اس حدیث کو امام دارمی نے سنن میں روایت کیا، امام طبرانی نے روایت کیا اسناد جید کے ساتھ، امام نسائی نے روایت کیا، سارے راوی اس کے ثقہ ہیں، اور امام حیثمی نے کہا رجالہ رجال الصحیح، اس کے سارے راوی صحیح ہیں۔ اب حدیث سنیے، انصاری گھرانے کا ایک اونٹ پاگل ہو گیا، جب اونٹ پاگل ہوا تو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گئے کہ یا رسول اللہ، اونٹ پاگل ہو گیا ہے، یہ ہلکے کتے کی طرح کاٹ رہا ہے۔ تو اچھا یہاں پر ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اونٹ پاگل ہو گیا اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گئے، وہ ڈاکٹر اور طبیب کے پاس نہیں گئے۔ یہاں آج کسی کا جانور بیمار ہو جائے اور ہمارے ڈاکٹر محترم حکیم محمد احمد صاحب کے پاس آ جائیں کہ ہمارا جانور بیمار ہو گیا ہے، اس کے لیے دوائی دو، یہ پاگل ہو گیا ہے، تو انہوں نے کیا کہنا ہے؟ جانور تو پاگل ہوا ہی ہے، ساتھ تو بھی پاگل ہو گیا ہے، کہ میں انسانوں کا ڈاکٹر ہوں، ڈنگروں کا ڈاکٹر نہیں ہوں، جا کسی ڈنگر کے ڈاکٹر کے پاس، اس سے دوائی لے۔ لیکن میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں صحابہ کرام یہ شکایت لے کر آئے کہ یا رسول اللہ، ہمارا اونٹ پاگل ہو گیا ہے، اور وہ جانتے تھے کہ ہمیں جو بھی مشکل پیش آ جائے وہ در مصطفیٰ سے ہی حل ہوتی ہے۔ اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ، ہمارا اونٹ پاگل ہو گیا ہے۔ حضور نے فرمایا چلو مجھے لے چلو۔ جب لے گئے، جب پاس کھڑا کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھنے لگے۔ جب آگے بڑھنے لگے تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، انہو قد صار کالقلب وانا نخاف علیک صولتہ، یا رسول اللہ یہ بولے کتے کی طرح ہلکا ہو گیا ہے، آپ آگے نہ بڑھیے، یہ کاٹ لیتا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ نے کیا جواب دیا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا لیس علی منہ بأس، چھوڑ دو، یہ مجھے کچھ نہیں کہے گا، چھوڑ دو، مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ اچھا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جانور پاگل بھی ہو جائے تو میرے مصطفیٰ کی شان سے بے خبر نہیں رہتا۔ ارے وہ جانور
پاگل جانور ہو کے میرے مصطفیٰ کی شان کو نہیں بھولا، ارے نداں تو عقل مند انسان ہو کر میرے مصطفیٰ کا مقام سمجھ نہ پایا، ارے تجھ سے تو اس دور کے جانور اچھے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی حضرت مولانا مفتی سعید اللہ جام چشتی صاحب۔ ہمارے مہمان خطیب حضور قبلہ مفتی سعید اللہ جام صاحب آپ تشریف لے آئے ہیں اور چند لمحات کے بعد آپ کا خطاب شروع ہو جائے گا۔ تو بات چل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جانور کی طرف بڑھے تو جب جانور اونٹ جب اقبل الیہ، جب اونٹ نے حضور کا چہرہ انور تکا تو وہ آپ کی طرف چل پڑا، حتیٰ خر ساجدن بین یدی، حتیٰ کہ آپ کے قدموں میں سجدہ ریز ہو گیا۔ فأخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بناصیتہ فذللہ حتیٰ ادخلہ فی العمل، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیشانی سے پکڑ کر اس کو جھنجھوڑا اور فرمایا جا اپنا کام کیا کر۔ جب اتنا کہنا تھا کہ وہ اونٹ صحیح ہو گیا، جب اونٹ صحیح ہوا تو صحابہ کرام دیکھ رہے تھے۔ فقال لہ الانصار، انصار قبیلہ نے عرض کی یا رسول اللہ ھذا بہیمۃ لا عقل لہ یسجد لک، یہ تو جانور ہے، اس کو تو کوئی عقل نہیں ہے اور یہ آپ کو سجدہ کر رہا ہے۔ وَنَحْنُ ذُو الْعُقُولِ نَحْنُ أَحَقُّ أَن نَّسْجُدَ لَكَ، ہم عقل والے ہیں، ہم زیادہ حقدار ہیں کہ یا رسول اللہ آپ حکم دیجئے، ہم آپ کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ينبغي لبشر ان يسجد لبشر، کسی بشر کو یہ حق حاصل نہیں، یہ اجازت نہیں کہ وہ کسی بشر کو سجدہ کرے۔ ولو كان ينبغي لبشر ان يسجد لبشر لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، اگر کسی بشر کو سجدہ کرنے کا حق ہوتا، اجازت ہوتی، تو میں بیویوں کو حکم کرتا وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرتی۔ ادب مصطفیٰ پر صحابہ کرام کس قدر آگے نکل چکے تھے۔ آخری حدیث پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد اجازت۔ حضرت عثمان غنی سے روایت ہے سالہ عثمان بن عفان، حضرت عثمان بن عفان نے قباس بن اشیم سے سوال کیا انت اکبر ام رسول اللہ، کیا عمر میں آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ تو اب قربان جاؤں میرے صحابی کے ادب پر، انہوں نے کیا خوب جواب دیا۔ فرمایا رسول اللہ اکبر منی وانا اقدم منہ فی المیلاد، قربان جاؤں وہ ادب مصطفیٰ میں کس قدر آگے نکلے ہوئے تھے۔ فرمایا کہ رسول اللہ مجھ سے بڑے ہیں، بڑے رسول اللہ ہیں، لیکن میری پیدائش پہلے ہو گئی۔ یا رسول اللہ کہ یا حضرت عثمان غنی کہ بڑے تو حضور ہیں، پیدا میں پہلے ہو گیا تھا، میں تو ایویں جم پہلے پیاسی، بڑے تو حضور ہی نہیں۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، ابن عساکر تاریخ دمشق الکبیر جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 25، اس حدیث کو
خلیفہ بن غیات نے بھی روایت کیا، ابن کثیر نے اس حدیث کو روایت کیا، امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت صدیق اکبر سے سوال کیا کہ قال علی ابی بکر انا اکبر او انتا، کیا میں بڑا ہوں، عمر میں میں بڑا ہوں یا تم بڑے ہو؟ تو قربان جاؤں میرے صدیق کے ادب پر، ساری دنیا کے ادب میرے صدیق کے ادب پر قربان۔ میرے صدیق نے کیا جواب دیا؟ عرض کی انت اکرم و انت اکبر و اکرم و انا لا اسن منکا، یا رسول اللہ بڑے تو آپ ہیں پر بوڑھا میں ہوں، یا رسول اللہ بڑے آپ ہیں سن رسیدہ اور بوسیدہ میں ہوں۔ لا اسنو اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس کے اندر سن رسیدگی بھی آتی ہے، اس کے اندر بوسیدگی بھی آتی ہے۔ یا رسول اللہ بڑے تو آپ ہیں سن رسیدہ اور بوسیدہ میں ہوں۔ ارے اے نداں میرے مصطفیٰ کو اپنے جیسا بشر کہنے والے، ارے صحابہ کرام کو دیکھو، وہ تو لفظوں میں بھی اتنا ادب کیا کرتے تھے کہ وہ اپنی طرف بڑائی کا لفظ منسوب کرنے میں بھی احتیاط کیا کرتے تھے۔ اور دعا ہے اللہ پاک ہمیں مصطفیٰ کا ادب محبت اپنے دلوں کے اندر اور اپنے اس ایمان کے پودے کو محبت اور نشو و نما دینے، محبت اور ادب کے ساتھ اللہ پاک نشو و نما دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔